نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے، یعنی اس کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے یا اس کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتے ہیں۔ یعنی جو بندوں کے کام کرے گا اللہ اس کے کام کرے گا، جو بندوں کا خیرخواہ ہوگا اللہ اس کا خیرخواہ ہوگا، جو بندوں کو بھلائی کرے گا اللہ اس کی بھلائی کرے گا۔ تو یہ تو بندوں کے ساتھ ہے، اور پھر مسلمان تو اس سے اوپر ہے، بندے سے اوپر ہے، مسلمان کی شان ہی الگ ہے۔ دیکھیے میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیں، اب بھی سناتے ہیں بعد محفلوں میں نے شاید پہلے کئی دفعہ سنایا ہے کہ بندہ تو بڑی بات ہو اور مسلمان کی تو شان ہی الگ ہے۔ پھر ایک شخص نے مکھی پر ترس کھایا، اسے سیاہی چوسنے دی، جب وہ مر گیا اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے کہ مکھی پر ترس کھایا تھا۔ مکھی پر ترس کھانا اور اس کو فائدہ پہنچانا، اس کی خیرخواہی کرنا، بھلائی کرنا، اگر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرا کے جنت دلا سکتی ہے، بخشش دلا سکتی ہے، اللہ کا قرب دلا سکتا ہے، تو بندہ اور پھر مسلمان اس کے ساتھ خیرخواہی کرنا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہم یہ جو بدخواہی کرتے ہیں، بد عملی کرتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، الزام دیتے ہیں، تہمتیں دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ ساری ہمارے آڑے آتی ہیں۔ ہمارے ہوتے ہوتے کام کیوں رک جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے۔ ہماری مشکلات میں اضافہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے۔ ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اسی وجہ سے۔ ہم اللہ کے بندوں کو تنگ کریں گے تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنگ کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم اللہ کے بندوں کو مشکلات کھڑی کریں گے، پریشانی دیں گے، گالیاں دیں گے، تہمتیں دیں گے، الزامات دیں گے، جبکہ اللہ نہیں پکڑتا، موت تک نہیں، قیامت تک اللہ حساب نہیں لیتا، اور ہم اللہ کے بندے ہو کر اللہ کے بندوں کا حساب نہیں، دنیا میں الزام لگائیں، تہمتیں لگائیں، گالیاں دیں، تو اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، اللہ عبرتناک سزا دے گا دنیا میں بھی۔ اصل سزا تو آخرت کی ہے، دنیا میں بھی اس کا وبال، اس کا صلہ پڑتا ہے، لیکن اگر خیرخواہی کریں گے تو اللہ آپ کی نسلوں کو خیرخواہی لوٹائے گا۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، دبئی میں یعقوب نامی جو وہ ہے، یعنی ایک ریڈر ہے، لوگوں کی ضروریات گھروں پر پہنچاتا ہے، جیسے یہاں بائکیا کہہ دے پاکستان میں، یا دوسرا وہ کر دیں، مثلا کریم کا بائک کہہ دیں، کریم کا، یا اوبر کا بائک کہہ دیں، یا کوئی بھی کہہ دیں کہ مثلا جیسے کسی نے برگر منگوا لیا تو برگر گھر پہ پہنچا دیا، کسی نے کوئی چیز منگوا لی تو اس کو گھر پہ پہنچا دیا، کسی نے قیمہ نان منگوا لیا، فرد گھر منگوا لیا، جس کو کچھ بھی حیثیت سے نام دے سکتے ہیں۔ ایک عام سا ورکر بائک چلاتے ہوئے جا رہا تھا دبئی میں، تو اس نے دیکھا پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، اس پر دبئی کے روڈ پر، بائک سائڈ پہ کھڑی کی، روڈ سے پتھر اٹھایا اور چل دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے دبئی میں سارے روڈوں پر ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرہ نوٹ کرتا ہے اس کی تصویر کو، یہ تصویر ہیڈ آفس جاتی ہے، ہیڈ آفس کو نوٹ کرتا ہے، شہزادہ جو اس وقت بادشاہ ہے سعودی عرب کا، اس کا بیٹا اس کو فون کرتا ہے، اس سے ملاقات کر کے اس کے انعامات دیتا ہے۔ ایک پتھر ہٹانے پر، لوگوں کے راستے کا پتھر ہٹانے پر اللہ زندگی بھر کا بڑا انعام دلا سکتا ہے۔ تو حقیقی لوگوں کی مشکلات ختم کرنے پر، ضروریات ان کے پورے کرنے پر، ان کے خیرخواہی کرنے پر اللہ کیا دے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، خیرخواہ بن جائیے، اللہ کا آپ کا خیرخواہ بن جائے گا، لیکن آپ بدخواہ بنیں گے بندوں کے، مسلمانوں کے، تو آپ یاد رکھیے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بھلائی کیجئے، اچھائی کیجئے، احسان کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا اور آپ کی نسلوں میں یہ بدلہ لوٹائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ختم نبوت کے صدقے، میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو اس چھوٹے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خیر خواہ بنائے، بدخواہی سے محفوظ فرمائے۔